عزیز ساتھیوں، وقف संशोधन قانون بننے کے بعد، پاس ہونے کے بعد پورے ملک کی نگاہیں اس بات کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے، ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے کیا رجحان اور کیا پرتکریا آئے گی۔ سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا کامن پلیٹ فارم کہے جانے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کیا جوابی کارروائی یا کیا آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں جہاں کورٹ میں لڑائی لڑے گا، قانونی لڑائی لڑے گا، وہیں اس معاملے میں وہ جمہوری انداز میں سڑک پر بھی آندولن کرے گا، پردرشن کرے گا، پرامن طریقے سے، پرامن ذرائع سے اس بل کے خلاف وہ سڑک پر جائے گا، ہر اسٹیٹ میں پروگرام کرے گا، ہر شہر میں پروگرام کرے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ ملک کے ہر شہری تک پہنچا جائے اور ملک کے ہر شہری کو وہ اپنی بات بتانے کی کوشش کرے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف بچاؤ مہم کا اعلان کیا ہے۔ یہ مہم کا پہلا فیز ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے، جو 7 جولائی تک چلے گا۔ وقف بچاؤ مہم کے پہلے فیز میں جو 7 جولائی تک چلے گا، اس میں کیا کیا پروگرام کیے جائیں گے، کیا 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 جائے گا، آئیے جانتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم صاحب نے جاری وجیپتی میں بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں وقف संशोधन قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکا ہے، وہیں اس قانون کے خلاف آل انڈیا موومنٹ آندولن کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آندولن کا پہلا مرحلہ، پہلا فیز آج 10 اپریل سے شروع ہو چکا ہے، جو 7 جولائی تک چلے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عمل برائے وقف کے کنوینر سید قاسم رسول الیاس صاحب نے بتایا، پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور اس کے نتائج اور سبق کو سامنے رکھ کر دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ نے کہا، یہ آندولن شاہ بانوں کے بعد چلے مسلم پرسنل لا بورڈ کے آندولن کی طرز پر چلے گا، جو راشٹری، ریاستی سے لے کر ضلع استر تک جائے گا۔ پورا آندولن پرامن ہوگا۔ پورے آندولن میں سبھی دھرموں کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ وقف بچاؤ آندولن کا مقصد مسلمانوں کو بل سے ہونے والے نقصان اور فرقہ پرست طاقتوں کے ناپاک منصوبوں سے واقف کرانا ہے۔ بل کا دوسرا مقصد ہندوستان کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ذہن میں جو حکومت اور شرپسند عناصر نے شک اور جھوٹ وقف کو لے کر پھیلائے ہیں، اس کا سدباب کرنا، جھوٹے پروپیگنڈے کو دور کرنا ہے۔ یہ مہم کا تیسرا مقصد دوسرے الپ سنکھیک سماجوں کو یہ بتانا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کی مذہبی پراپرٹی بھی کل نشانے پر آئے گی۔ مہم کا چوتھا مقصد ملک کے دستور سے کھلواڑ اور دوسری مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق پامال کرنے کی سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مہم کے دوران، آج سے شروع ہو رہے اس وقف بچاؤ آندولن کے دوران کیا 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 جائے گا۔ مہم کے انترگت 22 اپریل کو دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم سے ایک تحفظ اوقاف کارواں نکالا جائے گا، جو ملک کے الگ الگ شہروں میں جائے گا۔ کارواں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے افراد، دیگر ملی تنظیموں کے رہنما، ان کے ساتھ ساتھ ملت کی اہم شخصیات شامل ہوں گی۔ یہ کارواں جس شہر میں پہنچے گا، وہاں جلسہ عام ہوگا، پریس کانفرنس ہوگی، دوسرے مذہب کے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کا دور چلے گا۔ یہ قافلہ 7 جولائی کو دلی کے رام لیلا میدان میں واپس پہنچے گا، جہاں ایک تاریخی جلسے کے ساتھ کارواں کا اختتام ہوگا۔ 11 اپریل جمعے سے 18 اپریل جمعے تک تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس میں الگ الگ سرگرمیاں کی جائیں گی۔ جمعے کی نماز میں خطبے ہوں گے، کارنر میٹ ہوگی، ہیومن چین بنائی جائے گی، دوسرے مذہب کے بھائیوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک آدی پروگرام کیے جائیں گے۔ بتی گل تحریک 30 اپریل کو رات 9 بجے ملک کے تمام مسلمان آدھے گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، آفس، دفتر، فیکٹری، دکان کی لائٹیں بند رکھیں گے اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائیں گے۔ ہر ریاست کے اہم ضلع میں پرامن دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ وہیں بورڈ نے صاف کیا ہے کہ انہی ضلعوں میں دھرنا ہوگا جہاں حالات پہلے سے پرامن ہوں گے۔ اس کے علاوہ بورڈ کے ذمہ داران دیش کے 50 شہروں میں الگ الگ جگہ جا کے پریس کانفرنس کریں گے۔ ان پریس کانفرنسوں میں بورڈ کے ذمہ دار، ریاستی اور ضلع کے علماء کرام، اسکالرز شامل ہوں گے۔ اس مہم کے دوران یہ کوشش کو یقینی بنایا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ برادران وطن، زیادہ سے زیادہ دوسرے مذہب کے بھائیوں تک پہنچا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے، ہر صالح ذریعے اپنائے جائیں کہ جس کے ذریعے برادران وطن سے بات ہو، برادران وطن کو
جھوٹا پروپیگنڈا بتایا جائے کہ وقف کے خلاف کس طریقے سے جھوٹ کو بنا گیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور وقف بل کس طریقے سے مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر شہری کے خلاف ہے۔ بورڈ نے کہا ہے کہ اس آندولن کے دوران دوسرے دھرم کی اوقاف، دوسرے دھرم کے مذہبی ٹرسٹ وغیرہ کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھکوں کا دور بھی چلے گا، انہیں ہم خیال بنا کر ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش ہوگی۔ بورڈ نے بتایا کہ اس مہم کے پہلے فیز کا آخری پروگرام دلی کے رام لیلا میدان میں ہوگا، جہاں ایک تاریخی احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں ملک کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام، تمام دینی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما، اسکالرز اور دوسرے دھرم کے سول سوسائٹی کے رہنما شامل ہوں گے۔